السلام علیکم ناظرین، انالیسس ود اعجاز مہر میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں یہ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے اس میں میاں نواز شریف سمیت پوری قیادت نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اس پہ ایک سناٹے والی کیفیت ہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں خواجہ آصف نے کہا تھا کہ جی مارشاء اللہ لگنے والا ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے ایک اور سرکردہ رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ جی مارشاء اللہ لگنے کی امید نہیں ہے، اور اس ساری معاملے کے حل کے لیے جو قومی ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہ پاکستان سینٹ آف پاکستان کا جو فورم ہے اس پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ادارہ جو ہے سینٹ، جو وفاق کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، یہ ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو ہے کوئی معاملے کا حل نکالے۔ بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو آرمی چیف نے انکوائری آرڈر کی تھی اس کا 10 دن کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ نتیجہ سامنے آئے گا، اب اس میں 2 دن رہ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن آئی ہے، وہ بھی بڑی مزیدار ہے، جس میں سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے، باضابطہ طور پہ کہا گیا ہے، ملک کے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی کمیشن بنائے کہ آئی جی سندھ کو جو مبینہ طور پہ اغوا کیا گیا ہے، جو بھی واقعہ پیش آیا تھا 19 اکتوبر کو کراچی میں، یہ جو ہے اس نے ریاست کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو اس ڈیٹیل میں اس سلسلے میں بات کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ جو خاموش ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ان کے پاس پاسبل جو اقدامات ہیں وہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درخواست کہ اگر آپ دوستوں میں سے کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کمنٹ میں اپنا جو ہے وہ انٹریکشن بھی کیا کریں، تجویزیں بھی دیا کریں، ہم ان کو انکارپوریٹ بھی کریں گے، اور جو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیا کریں، اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ تو بہرحال پہلے تو آتے ہیں اس حوالے سے کہ احسن اقبال نے، جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے جو کہ سینٹ کا پراپر فورم ہے، اور اس میں جو ہے وہ پھر جو بھی فیصلہ ہو تو وہ سینٹ اس کا فیصلہ کرے۔ دوسری جانب آپ کو ہم نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں جو ہے جو آئی اے رحمان صاحب ہیں، ایک معتبر نام ہے، انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے کرامت صاحب ہیں کراچی سے، اور جبران ہیں، وہ بھی ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹ، اور جو اس میں کافی ایکٹیو رہتے ہیں، انیس ہارون ہیں۔ تو اس طرح کے بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے جو اگر ہم ان کو کہیں کہ سرخے جو ہیں وہ لیفٹ کے لوگ سوچ رکھنے والے، پاکستان کی بہتری کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ سوچ رکھنے والے لوگ جو ہے یہ ہم خیال لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ زور دیا ہے کہ وہ کمیشن بنائیں، ایک وائڈر قسم کا کمیشن ہو، براڈ جو ہے اس کا جو ہے وہ دائرہ کار ہو، اور وہ یہ دیکھے کہ آیا رینجرز نے پولیس کے جو قانونی اور آئینی حدود و قیود ہیں اس کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، خلاف قانون اور آئین کی وائیولیشن کی ہے، دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے کوئی وائیولیشن کی ہے۔ تو ڈیفنس منسٹری، انٹیریئر منسٹری اور رینجرز، ان تینوں کا جو ہے اختیارات اور جو ان کی چیزیں ہیں وہ دیکھیں، جس سے صوبائی خود مختاری جو آئین یقینی بناتا ہے، انسانی بنیادی حقوق جو آئین تحفظ فراہم کرتا ہے، کہ ان کی وائیولیشن تو نہیں ہوئی ہے، اور اس پہ جو ہے پھر یہ کمیشن جو ہے تجویز کرے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، کون سے ادارے اور افراد اس میں ملوث ہیں، اور ان کو ایگزمپلری پنشمنٹ دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے قانونی اور آئینی حدود کی خلاف ورزی نہ کرے، اور گھسنے کی کوشش نہ کرے، اور وائیولیشن نہ کرے۔ بہرحال اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا اور اس پہ پورے ایک نظام کی، پورے ایک سسٹم کی بنیادیں ہل گئی تھیں، پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ایسے ہوا
کہ جبری طور پہ جو ہے وہ رخصت پہ جانے لگے، رضاکارانہ طور پہ پولیس جو ہے رضاکارانہ طور پہ ایک لحاظ سے وہ ہڑتال تھی۔ تو ایسے میں خیر آرمی چیف نے مداخلت کی، انہوں نے یقین دہانی کرائی آئی جی کو بھی، سندھ گورنمنٹ کو بھی، بلاول کو بھی، کہ 10 دن کے اندر انکوائری کر کے کراچی کے کور کمانڈر یہ متعین کریں گے کہ کس کس نے گڑبڑ کی ہے، اس کے خلاف کارروائی کیا ہوگی۔ تو یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ کو پہلے پاکستان بار کونسل نے اپیل کی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپیل کی، سندھ بار کونسل نے کہا، لیکن سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا۔ تو سوشل میڈیا پہ یہ بھی تنقید ہوتی رہی کہ آپ آلو ٹماٹر مٹر کا جو ہے ریٹ آگے پیچھے ہوتا ہے اس پہ تو سو موٹو لے لیتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے جس نے ریاستی نظام کی بنیادیں ہلا دی ہیں، تو اس پہ عدالت چپ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ عدالت جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس پٹیشن کے حوالے سے، یہ 1-2 دن میں خیر پتہ چل جائے گا۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے جس خیال کے حامی ہیں یا جس طرح کے ایک ہی قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، تو سوال ہے اچانک یہ سپریم کورٹ کیوں آئے؟ اب 2 دن رہ گئے ہیں آرمی چیف کی رپورٹ جو آنی ہے۔ اب کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آرمی چیف کی رپورٹ کو پرولانگ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کل کچھ کہہ دے؟ اس نیت کے ساتھ تو یقیناً یہ لوگ نہیں آئے، اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن سپریم کورٹ کو اب یہ موقع ضرور ہے کہ وہ ریسکیو کرے کہ آرمی چیف والی جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس کو روک دے، یا یہ کہہ دے کہ اس کے نتائج فی الحال جب تک جو ہے جوڈیشل کمیشن بنتی ہے یا عدالت کا کوئی فیصلہ آتا ہے اس معاملے میں، تو یہ پاسبلٹی بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ تو اس دوران جو ہے ٹائم مل جائے گا، اور جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کے درمیان ایک جو در پردہ رابطے ہو رہے ہیں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے شاید کوئی حل ایسا نکل آئے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تو بہرحال یہ بھی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ کچھ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی چینلز کے اینکر صاحبان جو پرو اسٹیبلشمنٹ اکثر طور پہ بات کرتے رہتے ہیں اور اسی پہ وہ ایمان کی حد تک چلتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت بڑے دبنگ قسم کے جواب کے ساتھ جو ہے وہ حکومت آئے گی۔ بات یہ ہے کہ ایک بار سوچنا ضرور چاہیے اس پہ کہ ٹھیک ہے ریاستی ادارے یقیناً قومی مفاد میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن جو پاکستان کے اندر انتشار کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، معاشی حالات کیسے ہیں اس کو بھی نظر میں رکھا جائے، ہماری سرحدوں پہ کیا صورتحال ہے۔ کل امریکہ پہنچا ہے انڈیا میں، ان کے ساتھ جو انہوں نے جی پی ایس ٹیکنالوجی دینے کی بات کی ہے اور میزائل سسٹم کو امپروو کر کے اٹیک کرنا اور بالکل پریسائز اٹیک کرنے کے حوالے سے ان کے ساتھ جو دفاعی ایگریمنٹ کیے ہیں، تو اس طرح کے جو حالات ہیں خطے کے، دنیا کے، پاکستان کے اندرونی اور سرحدی، تو ایسے میں کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور یقیناً یہ ایک کیلکولیٹڈ فیصلے کرتے ہیں ہمارے قومی ادارے، تو ان سب چیزوں کو خاطر میں لائیں گے اور کوئی ایسا حل ہوگا، بجائے اس کے کہ جس طرح کچھ لوگ جو ہے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں یا حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے، جیل میں ڈالیں گے، فلان کریں گے، ٹیر کریں گے۔ ارے بھائی تم اپنی تسکین کو چھوڑو، ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہو، وہ بھی تو دیکھو کہ اس کا لانگ رن میں کتنا نقصان ہوگا۔ تو پولیٹیکل پارٹیز ایم کیو ایم والا حشر بنا دیں گے، الطاف حسین بنا دیں گے نواز شریف کو، اس طرح کے نعرے کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی اقدامات ایک ایسی پارٹی جس کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہو، پنجاب میں اس کا بیس ہو، آپ اس کو بس ایم کیو ایم کی طرح پابندیاں لگا کے یا اس میں توڑ پھوڑ کر کے کوئی کیو لیگ ٹائپ جو ہے پارٹی بنا کے یا اس طرح کے اقدامات کر کے جو ہے وہ یہ ایسے کی کوئی بھی اقدامات جو ہے ان کا یقیناً جو ہے وہ نقصان ہوگا اور وہ باؤنس بیک بھی کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ اتنا بڑا مزید نقصان ہو اس ملک اور قوم کا اور قومی اداروں کا، یہ فیصلہ ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔